بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے یہودی عالم کے پوچھے گئے سوالات اور بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے جوابات کا واقعہ جانیں گے۔ یقیناً اس واقعے سے ایمان اور معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ناظرین، ایک دن یہودیوں کے ایک بڑے مجمع سے یہودیوں کا ایک بڑا عالم خطاب کر رہا تھا کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں تشریف لے گئے اور جا کر اس مجمع میں بیٹھ گئے۔ آپ کے وہاں بیٹھتے ہی یہودی عالم کی زبان بند ہو گئی۔ مجمع حیران ہوا کہ حضرت بولتے کیوں نہیں۔ لوگوں نے شور مچایا تو یہودی عالم نے کہا، ہماری مجلس میں کوئی محمدی آ گیا ہے۔ مجمع سے آواز آئی کہ اسے ڈھونڈ کر کھڑا کرو، ہم قتل کر دیں گے۔ عالم نے کہا، نہیں بھائی، اور آواز لگائی، جو محمدی ہو وہ کھڑا ہو جائے۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے۔ یہودی نے کہا، میں یہ سوال پوچھوں گا، کیا تم ان کے جواب دو گے؟ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دوں گا۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اور میں صرف ایک سوال کروں گا، کیا تو اس کا جواب دے گا؟ یہودی عالم نے کہا، دوں گا۔ یہودی عالم نے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیے جن کے اسے انتہائی مدلل جواب دیے گئے۔ تو ناظرین، آئیے یہودی کے پوچھے گئے سوالوں اور حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ کے جوابات سنتے ہیں۔ ناظرین، یہودی عالم نے پوچھا، ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہیں ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ ایک ہے، اس کا دوسرا نہیں ہے۔ پھر یہودی عالم نے پوچھا، دو بتاؤ جس کا تیسرا نہ ہو۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، دن اور رات، ان کا تیسرا نہیں ہے۔ یہودی عالم نے پوچھا، وہ تین بتاؤ جس کا چوتھا نہیں ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، لوح و قلم، کرسی، تین ہیں، ان کا چوتھا نہیں ہے۔ ناظرین، اس یہودی عالم نے پھر پوچھا کہ بتاؤ، چار بتاؤ جس کا پانچواں نہ ہو۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک چار ہیں، ان کا پانچواں نہیں۔ پھر یہودی عالم نے پوچھا، پانچ بتاؤ جس کا چھٹا نہیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، 6 نہیں۔ یہودی عالم نے پھر پوچھا کہ 6 بتاؤ جس کا 7واں نہیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ نے 6 دن میں زمین و آسمان بنائے، 7 دن میں نہیں۔ پھر اس یہودی عالم نے پوچھا کہ 7 بتاؤ جس کا 8واں نہیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرا رب کہتا ہے، میں نے 7 آسمان بنائے، اس کا 8واں نہیں۔ پھر یہودی عالم نے پوچھا، 8 بتاؤ جس کا 9واں نہ ہو۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے رب کے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، 9 نے نہیں۔ یہودی عالم نے پھر پوچھا، وہ 9 بتاؤ جس کا 10 نہیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا،
حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 بڑے بدماش تھے، ان میں 10واں نہیں تھا۔ ناظرین، پھر اس یہودی عالم نے حضرت سے پوچھا کہ وہ 10 بتاؤ جس کا 11واں نہیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، حج میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ نے ہمیں 7 روزے وہاں رکھنے اور 3 گھر پر رکھنے کو کہا ہے، یہ 10 ہیں، 11 نہیں۔ پھر یہودی عالم نے پوچھا کہ وہ 11 بتاؤ جس کا 12 نہیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، 12 نہیں۔ ناظرین، پھر اس یہودی عالم نے سوال کیا کہ وہ 12 بتاؤ جس کا 13 نہیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، سال میں اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے رکھے ہیں، 13 نہیں۔ یہودی عالم نے اگلا سوال کیا کہ وہ 13 بتاؤ جس کا 14 نہیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، میں نے 11 ستارے، 1 سورج اور 1 چاند دیکھا جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ 13 ہیں، 14 نہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا کہ اے حضرت بتاؤ وہ کیا چیز ہے جس کو خود اللہ نے پیدا کیا اور اس کے بارے میں خود ہی سوال کیا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، اللہ نے پیدا کیا لیکن خود ہی سوال کیا، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ ناظرین، یہودی عالم نے پوچھا، بتاؤ سب سے بہترین سواری کیا ہے؟ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، گھوڑا۔ پھر اس یہودی عالم نے آپ حضرت سے سوال کیا کہ سب سے بہترین دن کون سا ہے؟ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، جمعہ کا دن۔ یہودی عالم نے پوچھا کہ بتاؤ سب سے بہترین رات کون سی ہے؟ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، لیلۃ القدر کی رات۔ یہودی عالم نے پھر سوال کیا، پوچھا، بتاؤ سب سے بہترین مہینہ کون سا ہے؟ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، رمضان المبارک کا مہینہ۔ یہودی عالم نے پھر پوچھا، بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جس کو پیدا کر کے اللہ نے اس کی عظمت کا اقرار کیا؟ تو ناظرین، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اللہ نے عورت کو مکار بنایا اور اس کے مکر کا اقرار کیا، جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا ہے، عورت کا مکر بڑا زبردست ہے۔ یہودی عالم نے پوچھا، بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو بے جان ہے مگر سانس لیتی ہے؟ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں قرآن پاک کا حوالہ دیا اور کہا، میرا رب کہتا ہے، مجھے صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے۔ ناظرین، اس یہودی عالم نے پھر بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال پوچھا کہ بتاؤ وہ کون سی 14 چیزیں ہیں جنہیں اللہ پاک نے اطاعت کا حکم دیا اور ان سے بات کی۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، 7 زمین، 7 آسمان۔ اللہ نے 7 زمینیں، 7 آسمان بنائے اور ان 14 کو خطاب فرمایا کہ میرے سامنے جھک جاؤ، تو ان 14 کی طرف 14 نے کہا، یا اللہ ہم آپ کے سامنے جھک رہے ہیں۔ ناظرین، یہودی عالم نے پوچھا، وہ کیا ہے جسے اللہ نے خود پیدا کیا اور پھر اللہ نے اسے خرید لیا؟ حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پیدا کیا ہے اور پھر انہیں خود ہی خرید لیا ہے جنت کے بدلے۔
یہودی عالم نے پوچھا، بتاؤ وہ کیا ہے جس نے بے جان ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا؟ تو ناظرین، بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر چلی اور جب چلتے چلتے بیت اللہ پر آئی تو بیت اللہ کے 7 چکر لگائے، یعنی بیت اللہ کا طواف کیا۔ یہودی عالم نے پوچھا، بتاؤ وہ کون سی قبر ہے جو اپنے مردے کو لے کر چلی؟ تو جناب حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ نے فرمایا، حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی جو اپنے اندر حضرت یونس کو بٹھا کر 40 دن تک پھرتی رہی، وہ قبر کی طرح تھی، قبر کی طرح چل رہی تھی، لیکن اللہ کی قدرت کہ حضرت یونس علیہ السلام پیٹ میں نہ مرے نے دیا اور نہ بھوکا پیاسا رکھا، نہ بیمار کیا، نہ پریشان کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی امانت تھے۔ ناظرین، پھر اس یہودی عالم نے پوچھا کہ وہ کون سی قوم ہے جس نے جھوٹ بولا پھر بھی جنت میں جائے گی؟ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بکری کا خون حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے پر مل کر شام کو گھر آئے اور کہا یوسف کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا ہے، یعنی جھوٹ بولا۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے استغفار پر اور ان کی توبہ کرنے پر اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ سامعین و ناظرین، پھر اس یہودی عالم نے سوال پوچھا، بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جو سچ بولے گی پھر بھی جہنم میں جائے گی؟ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، یہودی و عیسائی ایک بول میں سچے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں عیسائی باطل پر ہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودی باطل پر ہیں، اس میں دونوں سچے ہیں، لیکن دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اس پر یہودی عالم نے کہا کہ سوالات تو اور بہت سے ہیں، مگر وقت بہت ہو گیا ہے، اب یہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حسب وعدہ میرے ایک کا سوال کا جواب بھی دے دو، صرف ایک سوال کا جواب دو، مجھے بتاؤ کہ جنت کی چابی کیا ہے؟ یہودی عالم خاموش ہو گیا اور لوگوں میں شور مچ گیا کہ جواب کیوں نہیں دیتے؟ تم نے اتنے سوالات پوچھے، انہوں نے جوابات دیے، تم اس ایک کا جواب بھی نہیں دے سکتے۔ یہودی عالم نے کہا کہ اس کا جواب مجھے معلوم ہے، لیکن تم نہیں مانو گے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر جواب معلوم ہے تو بتاتے کیوں نہیں؟ تو یہودی عالم نے جواب دیا کہ جنت کی چابی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جنت کی چابی اور جنت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہیں، ساری دنیا کے انسان میرے جھنڈے کے نیچے جنت میں جائیں گے۔ تو ناظرین، یہ تو تھا ایک اسلامی واقعہ۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا اور اس سے آپ کی معلومات اور ایمان میں اضافہ ہوا ہوگا۔ تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔